ہو از اے مومن؟ مومن کون ہوتا ہے بتائیے؟ اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں اس آیت کے شروع اور آخر میں، جو اسلوب حصر ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں اسلوب حصر کی مثال؟ اگر ہم کہیں زید عالم ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور کہا جائے زید ہی عالم ہے، اب مفہوم کافی جو ہے بدل گیا۔ زید عالم ہے تو عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نفی دوسروں کی نہیں ہے۔ جب زید ہی عالم ہے آپ نے کہا تو معلوم ہوا کہ صرف زید جو ہے وہ عالم ہے، باقی سب غیر عالم ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں، اور یہ آیت دونوں طرف بریکٹڈ ہے، دونوں طرف سے اسلوب حصر سے، انما کلمہ حصر ہے، اولئک ھم الصادقون، اسلوب حصر ہے۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی یہ یقین کی کیفیت ہو گئی ان کے قلوب کے اندر۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، یہی ہے صرف وہ لوگ کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اگر وہ کہتے ہیں آمنا تو انہیں حق ہے، وہ سچے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو مسلم تو تم مان لیے جاؤ گے، لیکن مومن تمہیں تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس ضمن میں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس مضمون کا اس سورہ حجرات کے عمومی مضمون کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات سیاسی اور حیات ریاست کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر، اس کی رکنیت کس کو حاصل ہے؟ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ آیا صرف مومن کو یا مسلم کو؟ تو اسلامی ریاست کی سٹیزن شپ مسلم کے لیے ہے۔ آپ یہ نہیں جان سکتے کہ مسلم کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، یا منافق ہے یا کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ جب تک کسی شخص کی تکفیر نہ ہو جائے، he will be accepted as a citizen of the Islamic State۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کی رکنیت جو ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں۔ البتہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ وہاں یہاں دنیا کا اسلام وہاں کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ ہاں ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو تو کیا کہنے ہیں، نور علی نور۔ لیکن یہ کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ اسلام بے معنی ہوگا، زیرو ہوگا، اللہ کی بیلنس میں، میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ایمان کے لیے 2 ارکان اضافی ہو جائیں گے۔ اس شہادت کے ادھر آپ کو یقین قلبی، اور اس عمل کے پیدان میں جہاد فی سبیل اللہ۔ تو گویا کہ ایمان کے ارکان 7 ہو گئے، 5 اسلام والے وہ تو عام ہیں، اور 2 اضافی ہو گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ کی اسپیکٹرم جو ہوتا ہے، رے آف لائٹ کا، تو اس میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ یہ انویزیبل ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ جو ہے ایمان وہ انویزیبل ہے۔ البتہ جہاد جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرا ریڈ ہے، وہ تو جہاد تو ظاہر بات ہے، اس میں پھر جانیں بھی دینی ہوگی اور خون بھی دینا ہوگا۔ تو اس طرح سے ایمان کی یہ جو ہے 7 ارکان بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان کی اصل ڈیفینیشن۔ اب یہاں آج نوٹ جو مزید کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پرکار ہوتی ہے، اس کے 2 بازو اس طرح جڑے ہوئے ہوں، پرکار بند ہے، وہ مثال ہے اس آیت کی۔ ایمان میں یقین اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ 2 ارکان ہیں ایمان کے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس آیت میں یہ پرکار کے دونوں جو بازو ہیں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جیسے پرکار بند ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کنسائز، سب سے زیادہ مختصر ڈیفینیشن جو ہے مومن کی وہ اس آیت میں، کنسائز اینڈ کمپریہنسو، تھوڑی ہونے کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود کمپریہنسو ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو اس نے سمو لیا ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب پرکار کے یہ 2 بازو علیحدہ ہو جائیں، ڈسٹنس آ جائے، تو وہ مثال ہے سورہ انفال کی۔
سورہ انفال کے ابتدا میں ایمان کی حقیقت کا پہلا جو حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا. یہ دوسری آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دل میں اگر یقین ہوتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ وہ مومن تو وہ لوگ ہیں، وہی انما کا لفظ ہے یہاں بھی، انما مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیے الفاظ، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کا مومن ہونا حق ہے، ثابت ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اعلیٰ درجات ہیں اور مغفرت ہے، اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دی جائیں گی، ورزق کریم، اور بہت ہی عمدہ اور باعزت رزق ہے.